السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقار یعقوب اور آپ دیکھ رہے ہیں ابان بلاگز۔ دوستوں، اخبار اور آثار اور حدیث کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ علماء یہود کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے آپ کے اوصاف اور کمالات کا علم تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ان شریروں نے بغض اور عناد کے مارے انکار کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق اور ہدایت ربانی میں شامل کیا تھا۔ دوستو، یہود توریت کی تعلیم اور تدریس کے دوران مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ ذکر کرتے اور اپنی اولاد میں متواتر بیان کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے، بعثت اور ہجرت کی جگہ کی نشاندہی کرتے اور بتلاتے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں ظہور ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوں گے۔ لیکن جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت فرمائی تو ان کے دلوں میں حسد اور بغض کی آگ بھڑک اٹھی اور کہنے لگے، یہ وہ شخصیت نہیں ہے جن کا ہم تم سے ذکر کیا کرتے تھے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف میں تحریف اور تبدیلی پر کمر بستہ ہو گئے، لیکن ان کی تحریف اور تبدیلی لا حاصل رہی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلائل اور شواہد توریت میں روز روشن کی طرح آبدار تھے۔ دوستوں، اسی طرح کا ایک واقعہ مدینہ منورہ میں ابو عامر راہب نامی شخص کا ہے جو قبیلہ اوس سے تعلق رکھتا تھا۔ اوس اور خزرج قبائل میں اس سے بڑھ کر کوئی اور نہ تھا جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور کمالات بیان کرنے والا ہو۔ اس کا یہودیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا اور انہی کے ساتھ اس کی محبت تھی۔ وہ گاہے بگاہے ان سے دین اسلام کے بارے میں پوچھ گچھ کرتا رہتا۔ وہ اسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بتلاتے رہتے اور یہ بھی کہتے کہ ہجرت کے بعد ان کا مدینہ منورہ میں قیام ہوگا۔ یہودیوں کے پاس سے وہ مقام تیمہ چلا گیا۔ وہاں کے یہودیوں نے بھی اسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کیے جو مدینہ کے یہودیوں نے اسے بتلائے تھے۔ وہاں سے اس نے ملک شام کا رخ کیا۔ وہاں کے عیسائیوں سے بھی اس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ویسے ہی اوصاف بیان کیے جو اس نے مدینہ منورہ اور مقام تیمہ کے یہودی علماء سے سنے تھے۔ اس کے بعد ابو عامر نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور راہبوں کا لباس پہننے لگا۔ وہ برابر یہ کہنے لگا کہ میں ملت حنفیہ اور ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا منتظر ہوں۔ اسی ابو عامر سے جنات کی بیویوں نے بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور کمالات بیان کیے، لیکن اس کی بدنصیبی دیکھیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہور فرمایا تو یہ اپنی حالت پر برقرار رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد اور بغض اور نفاق و بغاوت کا رویہ اختیار کر لیا۔ وہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کس بات پر مبعوث کیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ملت حنفیہ پر مبعوث کیا گیا ہوں۔ وہ کہنے لگا، نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ اسے غیر کے ساتھ خلط ملط کیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو اسے روشن اور پاک و صاف لایا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو عامر، وہ خبریں کدھر گئیں جو تو میرے بارے میں یہودیوں سے سنتا رہا؟ وہ تجھ سے میرے اوصاف بیان کرتے تھے۔ ابو عامر کہنے لگا، آپ وہ نہیں ہیں جن کے اوصاف یہودی بیان کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو عامر، تو جھوٹ کہہ رہا ہے۔ وہ ڈٹائی سے کہنے لگا، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا بلکہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جھوٹ کہنے والوں کو بے کسی کے عالم میں اور مسافرت کی حالت میں ہلاک فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر ابو عامر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ گیا اور قریش کی دین کی پیروی کرنے لگا۔ اس نے رہبانیت کو ترک کر دیا۔ ایک دن وہاں سے ملک شام کو جاتے ہوئے راستے میں بیچارگی کے عالم میں مسافرت کی حالت میں بے یار و مددگار ہلاک ہو گیا۔ دوستوں، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جب تک اللہ تعالیٰ سے توفیق اور ہدایت نہ ہو، علم و دانش بیکار ہے، وہ کسی کام کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 46 میں ارشاد فرماتا ہے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ دوستو، جارود عیسائی کا بھی واقعہ بڑا مشہور ہے۔ مواہب اللدنیہ میں امام بہقی کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جارود نصرانی جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو اسلام کے دائرے میں داخل ہوا۔ وہ کہنے لگا، اس خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بے شک میں نے انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے ہی اوصاف پائے ہیں اور فرزند بطول یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی ہے۔ دوستوں، اسی طرح ابو امامہ بہلی اور حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے جو ہرقل بادشاہ کے سامنے پیش آیا۔ اس واقعے کی مکمل ویڈیو میں نے اپنے چینل پر ڈال دی ہے۔ دوستوں، اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ماجد حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کو شہدائے احد میں شمار کیا جاتا ہے، روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن مجھے بنی عبد الاشہل کے وہاں بات چیت کے سلسلے میں جانا پڑا۔ ان دنوں ہمارے یہودیوں سے صلح ہو چکی تھی۔ وہاں میں نے ایک یہودی دانشور کو یہ کہتے ہوئے سنا، اب اس نبی کے ظہور کا وقت آیا چاہتا ہے جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ حرم مکہ سے ظاہر ہوگا، وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آئے گا۔
یہ سن کر میں اپنے لوگوں میں چلا آیا۔ میں نے یوشع کی زبانی جو کچھ سنا تھا اس پر بڑا تعجب ہوا۔ میں نے اپنی قوم کے ایک شخص کو یہ بات سنائی تو وہ کہنے لگا، یہ بات اکیلا یوشع ہی نہیں کہہ رہا بلکہ یثرب کے سارے یہودی یہی بات کہہ رہے ہیں۔ پھر میں وہاں سے بنی قریظہ کی طرف جا نکلا تو وہ سب لوگ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہی باتیں کر رہے تھے۔ چنانچہ یہودیوں کے ایک اور سردار زبیر بن باتا نے کہا، وہ سرخ ستارہ یقیناً طلوع ہو چکا ہے جو کسی نبی کے ظہور کے وقت ہی طلوع ہوتا ہے۔ اب احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ شہر یثرب ان کا مقام ہجرت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور یہ باتیں گوش گزار کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر زبیر اور اس کے ساتھی اسلام لے آتے تو تمام یہودی مسلمان ہو جاتے، اس لیے کہ وہ سب اس کے تابع تھے۔ دوستوں، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے جب عرب مشرکوں سے لڑائی ہوتی تو وہ فتح و کامیابی کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگتے اور یوں عرضگزار ہوتے، اے اللہ اس امی نبی کو مبعوث فرما دے جن کا ذکر ہم توریت میں پڑھتے ہیں تاکہ ان کافروں کو سزا دے سکیں اور اس نبی کے ہمراہ ان کافروں کو قتال کریں۔ دوستوں، ان کا یہ معمول اسی وجہ سے تھا کہ انہیں یہ گمان تھا کہ نبی آخر الزمان ان میں سے یعنی بنی اسرائیل میں مبعوث ہوں گے۔ جب ان کی توقع کے برعکس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنی اسماعیل میں ظہور ہوا تو انہیں حسد اور بغض نے آ لیا اور انہوں نے کفر اور ارتداد کو اختیار کر لیا۔ دوستوں، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا مقوقس بادشاہ کے ہاں جانا ہوا۔ اس نے ہم سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اور رسول ہیں، اگر وہ قبط یعنی مصر یا روم میں ہوتے تو تمام لوگ ان کی اطاعت اور پیروی کرتے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شاہ مقوقس کی رائے سننے کے بعد میں سکندریہ میں ٹھہر گیا، وہاں کے ایک گرجے میں جانا شروع کیا، قبط اور روم کے تمام مذہبی رہنما اور پیشواؤں سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا، تم نے اپنی کتابوں میں نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء کے جو اوصاف اور کمالات پائے ہیں اس بارے میں بتاؤ۔ وہاں ان کا ایک بڑا مذہبی پیشوا تھا، لوگ اس کے پاس اپنے بیماروں کو لاتے اور وہ ان کے لیے دعا کرتا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا نبیوں میں سے کوئی ایسا نبی ہے جو آنے والا ہے اور ابھی تک نہیں آیا؟ اس نے کہا، ہاں، وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا، صرف وہی ایک ہیں جو آنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں ان کی رسالت پر ایمان لانے اور ان کی اتباع کے لیے حکم فرمایا ہے۔ وہ نبی امی اور عربی ہیں، ان کا نام احمد ہے، نہ وہ دراز قد کے ہیں نہ چھوٹے قد کے، اس کے دونوں آنکھیں سرخی مائل ہیں، نہ سفید ہیں نہ سیاہ ہیں، اس کے بال گھنگریالے ہیں، وہ سخت اور خوردار لباس پہنتا ہے، کھانے میں سے جو مل جائے کھا لیتا ہے، اسی میں قناعت کرتا ہے، اس کے کندھے سے تلوار لٹکی رہتی ہے، کیسا بھی کوئی شاہزور اس کے مقابل میں آ جائے وہ ذرا خوف نہیں کھاتا، قتال میں بھی وہ کبھی پہل نہیں کرتا، اس کے اصحاب اور رفقا ایسے ہوں گے جو اس پر اپنی جانیں لٹانے سے گریز نہیں کریں گے، وہ اس سے اپنے والدین اور اپنی اولادوں سے بڑھ کر اس سے محبت کریں گے، اس کا ظہور اس مقام پر ہوگا جہاں سلم کے درخت پائے جاتے ہیں، وہ ایک حرم سے نکل کر دوسرے حرم کی طرف ہجرت کرے گا، وہ ویران اور اجاڑ صحرا سے کھجوروں کے باغوں والی زمین کی طرف ہجرت کرے گا، وہ آدھی پنڈلی تک تہ بند باندھے گا اور اعضاء کے کنارے دھوئے گا، اس میں ایسے خاص اوصاف ہوں گے جو کسی اور نبی میں نہ پائے گئے۔ ہر نبی اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوا لیکن وہ سارے جہانوں کے لیے مبعوث ہوگا، ساری زمین کو اس کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا جائے گا، مٹی کو پاک کر کے جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے وہیں مٹی سے تیمم کر کے نماز ادا کرے گا۔ بعد میں حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس سفر سے مکہ مکرمہ لوٹے تو آتے ہی اسلام قبول کر لیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنے سفر کی یہ ایمان افروز داد سنائی۔ دوستوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے ایک شخص پر کرم فرماتے ہوئے اس کی جنت میں جانے کا یوں سامان کیا کہ اس کے پاس اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا۔ ہوا یوں کہ ایک روز مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یہودی عالم کے عبادت خانے میں تشریف لے گئے، وہ اپنی قوم کو توریت کا درس دے رہا تھا۔ درس کے دوران جب وہ توریت میں مذکور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف پر پہنچا تو چپ ہو گیا، پڑھتے پڑھتے رک گیا، پھر بیمار بچوں کی طرح بڑبڑانے لگا، پھر اس نے توریت سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف پڑھنا شروع کیے اور وجد میں آ کر کہنے لگا، یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف۔ اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک لرسول اللہ، اور یہ پڑھتے پڑھتے اپنی جان آفرین کی سپرد کر دی۔ پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اپنے بھائی کی تجہیز اور تکفین و تدفین کرو۔ دوستوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں واقع بیت مدارس میں تشریف لائے تو وہاں موجود لوگوں سے فرمایا، تم میں سے جو سب سے زیادہ صاحب عقل اور سمجھدار ہے اسے میرے پاس لاؤ۔ وہ عبداللہ بن سوریہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بلا لائے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے تنہائی میں گفتگو فرماتے ہوئے کہا، میں تجھے تیرے دین کی اور ان نعمتوں کی قسم دیتا ہوں جو بنی اسرائیل پر اتاری گئی، جن میں من و سلوہ ہے، بادل کا سایہ ہے وغیرہ، سنو میں خدا کا رسول ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اللہم نعم، یعنی ہاں الہی، میں اور میری ساری قوم کو اچھی طرح سے جان پہچان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بھی اوصاف اور خصائل ہیں میرے علم میں ہیں، آپ کے وہ محامد اور مناقب، وہ تمام خوبیاں توریت میں مذکور ہیں، لیکن میری قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرتی ہے۔
तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुझे किस चीज़ ने ईमान लाने से रोक रखा है, तो क्यों नहीं मुसलमान होता? तो उसने कहा, मैं अपनी कौम के खिलाफ चलने को अच्छा नहीं जानता, मैं चाहता हूँ कि वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें और इस्लाम कबूल करें तो मैं भी ईमान ले आऊँगा। दोस्तों, इसी तरह बसरे के राहिब का किस्सा बड़ा मशहूर है कि हज़रत तलहा बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप फरमाते हैं कि मैं मुल्क शाम में बसरे के बाजार में था कि अचानक एक इबादत खाने से किसी राहिब की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था कि इन ताजरों से पता करो क्या तुम में कोई अहले हरम यानी मक्का मुकर्रमा का रहने वाला भी है। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा, हाँ मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। तो उसने कहा, क्या मक्का में अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए हैं? मैंने कहा, कौन अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो उसने कहा, वो अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, यही वो दिन है कि इनमें इन्होंने मबूस होना है और वो मबूस हुए होंगे। वो आखिरी नबी हैं, हरम इनकी जाए खुरूज है, वो नखलिस्तान संगिस्तान और बेआबाज ज़मीन इनकी जाए हिजरत है जिसे यसरब कहा जाता है। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि राहिब की बात मेरे दिल में बैठ गई। मैं जब वहाँ से मक्का मुकर्रमा वापस आया तो मैंने दरियाफ्त किया, क्या कोई नई बात वाक़या हुई? तो लोगों ने कहा, हाँ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया है और अबू बकर बिन अबी कुहाफा ने इनकी मुताबियत कबूल कर ली है। चनाचे मैं वहाँ से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में पहुँचा, इनको बसरे के इस राहिब की बातें बताई और इनसे कहा, मैंने सुना है कि आपने उस शख्स की मुताबियत कबूल कर ली है। उन्होंने कहा कि हाँ। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत तलहा को लेकर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबियत कबूल कर ली। दोस्तों, इन तमाम वाक़यात से पता चलता है कि यहूदियों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले उनके तमाम औसाफ, उनकी जाए पैदाइश, उनकी जाए हिजरत सब के बारे में मालूम था, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ वो बुग़्ज़ और हसद की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए, क्योंकि वो ये सोचते थे कि आखिरी नबी जो है बनी इसराइल में से हों, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल में से ज़हूर हुए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।